علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل ٹیچ آل ان ون میں خوش آمدید۔ آج کی جو ٹاپک ہے ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ MCB عارف حبیب میں کس طرح اپنے پیسے انویسٹ کر سکتے ہو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 ویڈیو بنائی تھی اس سلسلے میں، لیکن پھر بھی لوگوں کے سوالات رہتے ہیں، تو میں نے کہا ایک مزید ویڈیو بناؤ، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کئی جو دیکھنے والے ہیں اس کے کچھ سوالات حل ہو جائے۔ تو یہ میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرتا چلوں نئے جو یوزر ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو، سیف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو، چونکہ آج کل تو کسی پر بھروسہ کرنا ہی سب سے مشکل کام ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ آفر کریں گے کہ ہم آپ کے پیسے دن رات ایک ہی رات میں جو ہے نا 1000 کو 1 لاکھ تک پہنچا دیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی تھوڑے جو ہے نا مقدار میں یا تھوڑی سی کوشش کے طور پر میں یہاں پر آج MCB عارف حبیب کا ذکر کرنے چلا ہوں۔ پاکستان میں بہت سے پلیٹ فارم آپ کو ملیں گے جو آپ کو یہ سہولیات دیتے ہیں کہ آپ ان کے ہاں انویسٹمنٹ کریں، تو ان میں ایک MCB عارف حبیب بھی ہے۔ MCB عارف حبیب بیسیکلی MCB کا ایک انویسٹمنٹ ادارہ ہے، یعنی اس کے ماتحت ہے، اور یہ MCB عارف حبیب کے طور پر مشہور ہے، جس کے مختلف میوچل فنڈ ہے، جس میں سودی بھی ہے، غیر سودی بھی ہے، اسلامی فنڈ بھی اس میں 2 ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی ریکمنڈ کروں گا کہ یار ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو اسلامی جو میوچل فنڈ ہے وہ چاہیے، تو ان کے لیے بھی الگ طریقہ کار ہے، ان کے لیے بھی اب یہ اسلامک ہے یا نہیں تو ان کے بارے میں فتوے موجود ہیں، یہ پھر علماء کا کام ہے، صحیح ہے۔ تو چلیے ہم آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پلے اسٹور میں جا کے یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے MCB عارف حبیب۔ جیسے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں، یہ جو پہلا والا آ جاتا ہے یہ iSave کے نام سے جو ہے نا یعنی ان کا ایپس بنا ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں آپ نیچے دیکھ بھی سکتے ہو MCB عارف حبیب، اور یہ فائنانس کے متعلق ہے۔ تو چلیے ہم اس کو، یہ میرے پاس آلریڈی اوپن ہے، آلریڈی یعنی یہ انسٹال ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ اس کو انسٹال کر لو گے۔ ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جیسے آپ اس کو اوپن کرو گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پر اب 2 آپشن ہمارے سامنے پر موجود ہے، ایک ہے لاگ ان کا، ایک ہے کریٹ اکاؤنٹ کا۔ تو یہ لاگ ان کا یعنی ہمارے جیسے بندوں کے لیے جس کا پہلے سے وہ بنا ہوا ہو ان کے لیے ہے اکاؤنٹ، لیکن اگر کسی بندے کا جو ہے نا اکاؤنٹ ابھی تک بنا ہوا نہیں ہے، انشاءاللہ میں مستقل اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح آپ MCB میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو، لیکن وہ ویری ایزیلی بات ہے کہ آپ جو ہے نا یہ جو کریٹ اکاؤنٹ کا بٹن ہے اس پہ جب آپ کلک کرو گے تو آپ آرام سے دیکھ سکو گے کہ جو ہدایات نام ہے، آپ کا NIC ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، یا اس طرح جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر کے اپنا اکاؤنٹ بناؤ۔ تو پھر اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں پر MCB عارف حبیب والے آپ کو ایک یوزر نیم نمبر کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا، اور آپ کو اپنی طرف سے ایک پاسورڈ بھیج دے گا، آپ کی جو ای میل ہے، رجسٹرڈ ای میل۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اگر آپ وہی پاسورڈ چلانا چاہتے ہو تو بھی چلا سکتے ہو، لیکن اگر آپ اپنے مرضی کا پاسورڈ یہاں پر آپ چن سکتے ہو۔ تو پھر جب آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہو تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ یعنی اب یہ جو میری ہم اس کو کسٹمر ID بھی کہہ سکتے ہیں، 191018 یہ جو 41 آخر میں لکھا ہوا یہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر اپنا NIC انٹر کروں تو اس سے بھی کام ہو جائے گا۔ نیچے پاسورڈ کا وہ ہے، چونکہ یہ میرے آٹومیٹک گوگل میں جو ہے نا سیو ہے، تو ہم سیدھا لاگ ان ہو جاتے ہیں۔ لاگ ان ہونے کے بعد یہ آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔
यहाँ पर मुझे कह रहे वेलकम मोहम्मद कासिम, चूँकि इसी नाम से ये बना हुआ है और नीचे डेट लिखा हुआ है 9 मई 2020। नीचे जो है ना यूर सेविंग लिखा हुआ है RS0। चूँकि कोरोना की वजह से हालात थोड़े से इब्तिदा में गड़बड़ था, तो हम खुद डर गए। हमने कहा यार ऐसा ना हो बैंक वगैरह बंद हो जाए, हमारे पैसे इधर इन्वेस्ट है, तो हमने यहाँ से पैसे निकाले। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 10 मिनट के अंदर जो है ना मैं वापस इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो खैर यहाँ पर अभी मेरे पास सेविंग नहीं है, लेकिन खैर असल मकसद तो ये नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो नीचे ट्रांजैक्शन, अकाउंट रिव्यू, कैलकुलेटर, यानी 3 तरह के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन में क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम कैलकुलेटर को करते हैं। यहाँ पर गोल कैलकुलेटर है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर है, टैक्स सेविंग कैलकुलेटर है। 3 किस्म के कैलकुलेटर बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम इस पर मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे, ये मुस्तकिल एक वीडियो है। इसके अलावा अकाउंट रिव्यू है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट या अकाउंट समरी, अगर आपको किसी जगह पर जो है ना ज़रूरत है किसी भी जगह पर बाज़ औक़ात बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हैं, तो आप ये भी शो कर सकते हो। या अगर BR वगैरह में कोई मसला आ जाए या जहाँ पर भी कोई इशू हो, वैसे इशू तो आते नहीं है, ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। और आपसे जो टैक्स वगैरह वो ऑलरेडी कट जाएगी, बिकॉज़ ये BR वगैरह के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जहाँ पर नफ़ा होता है आपको, जहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, थोड़ा सा सरकार भी इसमें कुछ हिस्सा लेती है, तो खैर इशू नहीं है। तो हम इसको भी वो करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ट्रांजैक्शन है कि हम किस तरह इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या इससे किस तरह हम पैसे निकाल सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद वुड यू लाइक टू डू टुडे, यानी आप क्या करना चाहते हो, आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या ये कि रिडीम करना चाहते हो, या कन्वर्ट करना चाहते हो, या क्रिएट अगर आपका जो स्लिप है इसमें आप कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो, तो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहो और तो वो भी आप कर सकते हो। और रिडीम का मतलब ये है कि अगर आप पैसे निकालना चाहते हो, आपको ज़रूरत हो, तो आप रिडीम भी कर सकते हो। और ये इंतहाई सेफली तरीक़े से बग़ैर किसी कटौती के सीधा आपके अकाउंट में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन लग जाते हैं, बिकॉज़ उन्होंने भी लगाए होते हैं किसी न किसी तरीक़े में। तो वहाँ से निकालने में, फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में 2 दिन कम से कम और 3 दिन मिनिमम लग जाते हैं। लेकिन एक पैसे आराम से आपके अकाउंट में बग़ैर किसी कटौती के जितने रिडीम आप करोगे इतने का जो है ना वो पैसे आ जाते हैं। नीचे जो है ना रिडीम के बाद कन्वर्ट का हुआ है। कन्वर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर इनके बहुत से म्यूचुअल फंड हैं। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर जो इनके म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं, वो जो इनके इस्लामिक फंड है, मैंने उनको सेलेक्ट किया हुआ है, और वो 2 है। सही है, हम इसको अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। चले हम इसको अभी छोड़ देते हैं, बिकॉज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम जो है ना सीधा इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं कि आप इसमें किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे कह रहे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मेरा जो नाम है मोहम्मद कासिम है। और सेलेक्ट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप कौन से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो ये आप देख सकते हो मेरी अलहम्रा डेली रिवाइंड फ़ंड है और दूसरा अलहम्रा इस्लामिक इनकम फंड है। तो मैं तो अक्सर इन्वेस्टमेंट जो करता हूँ पहले वाले में करता हूँ डेली हिसाब से। मुझे जो है ना सुबह जो 9 बजे बज जाते हैं, तो मुझे जो मेरा इनकम है रोज़ का वो इसमें मेरे अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। तो ये तो 2 फंड है, सही है। तो अभी हम इसको मसलन हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर नीचे जो है ना इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा हुआ है। कम से कम इन्वेस्टमेंट आप 500 से स्टार्ट करके आप इसके अलावा जितने भी कर सकते हो। ये हम इन्वेस्टमेंट मसलन हम इसको 500 ऐड कर देते हैं। जैसे हम वो कर लेते हैं तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अब 2 किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो या पेमेंट व्यू चेक। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा और आप लोगों को लाजमी ये कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करें, खुदारा चेक के ज़रिए न करें, बिकॉज़ चेक में बहुत से मसले आ जाते हैं, टाइम लगता है,
پھر یہ بھی ہو پھر آپ کے میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں مختصر. میں نے فسٹ ٹائم جب وہ کیا ہوا تھا میں نے 500 روپے انویسٹمنٹ کیے. پھر میں چیک کر رہا تھا چونکہ اس وقت میں نے آن لائن اپنا سیٹ اپ نہیں بنایا ہوا تھا. انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طرح آن لائن اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہو. تو خیر میں نے ویو چیک کے ذریعے انویسٹمنٹ کیا نام ہے ریڈیم کرنا چاہا. میں نے کہا میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں. تو وہ ایک تو میرے ایک بینک اکاؤنٹ میں آ گیا, مجھے پتہ نہیں تھا. یعنی انہوں نے سینڈ کیا, یہ نہیں کہ مسئلے ان کی طرف سے, مسئلے ہماری طرف سے تھے. ہمارے بینک میں پیسے ہی نہیں تھے میرے اکاؤنٹ میں. اس وقت جو میرا اکاؤنٹ تھا اس میں نے دیا ہوا تھا ABL کا, اور مسئلہ یہ بن رہا تھا کہ یہ دوسرے ضلع سے ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو 375 روپے تھے اور 300 روپے اس پہ یعنی کٹوتی آ رہی تھی. تو میں نے کہا پھر اس کا تو فائدہ ہی نہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ لازمی طور پر آن لائن جو وہ ہے پیمنٹ ہے اس کے ذریعے آپ ہمیشہ انویسٹمنٹ اور ریڈیم کرو. اس کا بھی انشاءاللہ طریقہ کار ہے, ہم آپ کو بتائیں گے. ساتھ ساتھ چلتے رہیے اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں اس موضوع پہ انشاءاللہ بہت سے ویڈیو بنانے والا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو, مجھے بھی فائدہ ہو. آپ لوگوں کا فائدہ یہ ہو کہ آپ کو انویسٹمنٹ میں وہ ہو, اور مجھے فائدہ یہ ہے کہ میرے سبسکرائبر بڑھیں گے. تو خیر یہاں پر ہم اس کو آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں. آن لائن پیمنٹ جیسے ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں, یہاں پر آ جاتے اویلیبل بینکس. تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان میں جو بینک اویلیبل ہے جس سے آپ آن لائن انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو. تو MCB بینک لمیٹڈ ہے, اسٹینڈرڈ چارٹر ہے, پیسل, سب بینک تقریباً یہاں پر موجود ہیں. تو میں خود ذاتی طور پر ان میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہوں وہ اپنے میزان بینک سے کرتا ہوں. تو آپ لوگ کو بھی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ میزان بینک سے کریں تو وہ اچھا رہے گا. ہم ویسے UBL ہم اس کو سلیکٹ کر دیتے ہیں. صحیح ہے, UBL سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر جیسے میں اس ایپ پہ آن لائن کروں گا تو یہاں پر مجھے میسیج آ جائے گا کہ آپ لوگ, یعنی یہاں سے آپ کا کام کلیئر ہو جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے بینک میں جا کے اپنے بینک کے ایپس, اپنے بینک میں نہیں, صحیح ہے, اپنے بینک کے جو آپ کا ایپ ہے, میزان بینک کا بھی ہے, سب کا تقریباً نیشنل بینک کا بھی ہے. تو آپ نے اس میں جا کے کک فے کے ذریعے یہاں پر ٹرانسفر کرنا ہے. اور وہ کس طرح ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اس پر بھی بناؤں گا. یا اس لیے کہ ہر ایک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ 13 منٹ تک پہنچ گیا. تو اگر ہم اس میں ہر مسئلے کو ڈسکس کریں گے تو یہ ویڈیو آدھے گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں. تو فے آن لائن کے ذریعے جو ہے نا یہاں پر پیسے اپنے اکاؤنٹ سے یہاں پر ٹرانسفر ہو جائیں گے 10 منٹ میں. ہمیشہ جب بھی میں جو ہے نا ان کا میں نے چیک کیا ہوا ہے, جب بھی میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو وہ 10 منٹ میں جو ہے نا میرے یہاں پر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور یہاں پر شو ہو جاتا ہے. امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ مزید بھی ہم اس پر کچھ ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. والسلام.